وہ حدیث شریف ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد ولم اجد بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے پیو دی سچی تھی، سچے نبی دی سچی بیوی، سچیاں مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے سنا سرکار سے، سرکار فرماتے ہیں میں نے آن کے جبریل نے کیا قلبتو، کیا یہ عربی جاننے والے اگر کوئی یہاں پر علماء تشریف فرما ہے یا یہ طلباء جو موجود ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی دو چار یہاں موجود ہیں تو ان سے میں عرض کروں گا یہ جو لفظ پر غور کرو، قلبتو کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نظرتو، ایک ہوتا ہے بصرتو، یہاں ہے قلبتو، قاف نقطے والا کینچی والا، قلبتو مشارق الارض و مغاربها یا رسول اللہ میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھے ہیں اور زمین کے سارے مغرب دیکھے ہیں، میرے آقا میں سارے مشرق مغرب ایسے الٹ پلٹ کے ہنج میں ارت پرت کے تک آیا، سونیا تیرے نال دا بندہ میں نے لبا نہیں۔ ادھر بھی آ جانے ہیں، گل ساری سرکار والی پاسے بھی آ جانے ہیں، اگر آگے چلی جاؤ آپ دے نال دا کوئی اور لبا پھر بولو چاہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ہمارے سٹیجوں پر جتنی یہ محفل ہوتی ہیں صرف سرکار کا ذکر ہو، کوئی پیر صاحب آئیں، کوئی سید صاحب آئیں، کوئی مفتی صاحب آئیں، کوئی شیخ الحدیث صاحب آئیں، چپ کر کے آئیں، بیٹھتے جائیں، چاہے میں ہوں، چاہے میرا باپ ہو، چاہے میرا دادا ہو، چپ کر کے آن کے بیٹھ جاؤ، حضور دا ذکر سنی جاؤ، اور اگر کوئی نام کسی کا لینے لگے تو اس کو منع کر دو، بھائی سرکار کا نام لے۔ میں قرآن کے 30 پاروں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں 1 سال کے اندر ملک کی تقدیر چینج ہو جائے، لیکن مصیبت یہ ہے ساڑیاں محفلوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ساڑی محفل عنوان محبت مصطفیٰ سے مقرر ہوتی ہے، عظمت رسول کانفرنس کے نام سے ہم پروگرام کرواتے ہیں، تو پورے 6 گھنٹے دی محفل ہوئے تو 5 گھنٹے ساڑھے ٹی سی بھی گزر دیں، ہون فلانے صاحب آ رہے ہیں، ہون فلانے آ رہے ہیں، 15 منٹ انہوں نے دمباں لگاتے ہوئے ہمیں گزر جاتی ہیں۔ کہ گزر جاتا ہے او 15 منٹ بھی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ذکر رسول میں گزرے، بیٹھ جاؤ میری بچی، میرے کلیجے کے ٹکڑے، تو او 15 منٹ بھی حضور کی عزت اور عظمت کے بیان کرنے میں لگے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دلوں سے عشق رسول قیامت کے دن بھی نہیں نکل سکتا۔ یہ سچیاں گلاں حضرت جی نے سچیاں، حالانکہ کوڑیاں تو لگن گی، لیکن لگن میں کوئی پرواہ نہیں کسی نے کوڑیاں لگن، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہاں کسی کو، اے سوائے اسکاری اکرم دے، اے لاہوروں میرے کو ٹائم لے کے لے آیا میں، باقی میں کسی کا نام نہیں جانتا ہوں۔ یہ جتنے آپ بیٹھے ہو گلاں تاں ہی میں سچیاں کر رہا کہ میرے تک تاکہ روب پہ ہی نہ سکے، فلانے مفتی صاحب نے، فلانے شیخ الحدیث صاحب نے، کوئی کچھ بھی ہے، کتا ہے رسول اللہ، کوئی پیر ہو چاہے میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا باپ دادا ہو، حضور دے پلے دا کوئی بھی تو گل بھی کہدی ہونی چاہیے، سارے بولو گل کہدی ہونی چاہیے، اور سارے مل کے بولو رحمت للعالمین کون ہے، شفیع المذنبین کون ہے، امام المرسلین کون ہے، خاتم النبیین کون ہے، خلیفہ اعظم اللہ کا کون ہے، نائب مطلق خدا کا کون ہے، علت العلل کون ہے، حقیقت الحقائق کون ہے، کس کا نام عرش کے پایوں پر ہے، کس کا نام جنت کے در و دیوار پر ہے، کس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، کس پر حور و غلمان درود و سلام پڑھتی ہے، اور نبی سارے کس کا اعلان کرتے رہے، اور ابراہیم و موسیٰ کس پر درود پڑھتے رہے، آدم کس کا وسیلہ اختیار کرتے رہے، اور کس کا غلام کعبے کی چھت پر چڑھا ہے، کس کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے، اور کس کے گستاخوں کا گلا کاٹنے والا فاروق اعظم ہے، اور کس کی زیارت کر کے پیدا ہونے والا علی مشکل کشا ہے۔ کوئی دوسرا حضور کے پلے کا نہ رب نے بنایا ہے، نہ ہی کوئی دنیا میں، اچھا بولو، نہ کوئی دنیا میں، تو بات پھر کس کی ہونی چاہیے؟ آپ جس کی بھی بات کر لو وہ تعریف اس کی حقیقی نہیں ہے،
میں آپ کو یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہاں پر تو وہ توجہ کریں، کسی کی بھی تعریف کر لو، اس کی حقیقتاً تعریف نہیں ہے، وہ تتبع میں ہے۔ مثلا آپ یہاں پر موضوع رکھ لیں شان صدیق اکبر، تو 6 گھنٹے تقریر کر دے رہے ہو تو ان اینڈ تے کہنا پڑے گا یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ آپ یہاں محفل کرا لو عظمت حب اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں، حسن پاک حسین پاک علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ پر یہ ذہن میں رکھ لینا، تمہیں یہ کہنا پڑے گا جب تم یہ کہو گے کہ سید شباب آل جنہ، پہلے کہنا پڑے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کوئی شک ہے؟ علی کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، جب یہ آپ کہیں گے نا علی کا ذکر عبادت ہے، آپ کو پہلے کہنا پڑے گا قال رسول اللہ۔ آپ کو یہ جب کہنا ہے نا کہ علی مولا ہے، تو آپ کو پہلے کہنا پڑے گا قال رسول اللہ۔ او بچیا جس کی عزت بیان کرے گا تین حضور دا نام پہلے لینا پوے گا۔ چھڑ پائیا جدو تو اللہ نو اللہ کہنے لگے گا نا تو پتر انہوں رب کہنے تو بھی پہلے تینوں کہنا پہے گا قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کا ایک ہونا بھی بعد میں تو کہے گا، لفظ قل پہلے کہے گا۔ پھر بولو گل ساری، ہر عزت مصطفیٰ کے پاس ہے، ہر عظمت رسول اللہ کے پاس ہے، واللہ العظیم اس کے سوا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اور یہ نماز تو یہ روزہ تو یہ حج تو یہ زکوٰۃ یہ مقصود ہیں، پر مقصود اصلیہ نہیں، یہ عمل مستحسن اور محبوب ترین اعمال ہیں۔ مثلا نماز محبوب ہے، روزہ محبوب ہے، حج محبوب ہے، یعنی یہ محبوب اعمال ہیں، لیکن کیا یہ اس طرح کے محبوب ہیں جس طرح کا مصطفیٰ محبوب ہے؟ ایک منٹ توجہ ادھر کریں، کیا یہ اس طرح کے محبوب ہیں اعمال جس طرح کا رسول اللہ محبوب ہے؟ ہرگز نہیں، یہ محبوب ہیں مگر یہ سبب سے محبوب ہے۔ کیا میں نے کہا ہے؟ حج محبوب ہے کس کی وجہ سے؟ اور روزہ محبوب ہے اور نماز محبوب ہے، یہ اعمال محبوب ہیں سبب کی وجہ سے۔ آمنہ کا لال محبوب ہے کسی سبب سے نہیں۔ یہ دماغ میں پھر رکھ لو، اے جتنے نبی ہیں اللہ پاک نے شانیں ان کی بیان فرمائی ہیں اور پھر ان کے باپ کا بھی نام لیا۔ حضرت اسماعیل ان کی شان ہے جی یہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف ان کی شان ہے جی یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت سلیمان ان کی شان ہے جی حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اور یہاں سرکار کا باپ نہ نبی نہ ماں، اور یہاں حالت کیا ہے؟ یہاں ہر ایک نبی کی عزت اور عظمت اس کی ماں اور اس کے باپ کے سبب سے رب بیان کر رہا ہے، اور جب آمنہ کا لال آتا ہے تو ان کے ماں اور باپ کی عظمت مصطفیٰ کے سبب سے بیان کر رہا ہے۔ حضور کو کسی سبب سے اللہ نے محبوب نہیں بنایا، بلکہ محبوب پہلے بنایا، پھر جس کو عظمت بخشی حضور کے سبب سے بخشی۔ اہل بیت کس کے سبب؟ حضور کے، اور صحابہ کس کے سبب؟ اور تم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہو تمہیں معلوم ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور یہ حضرات عزتوں والے شانوں والے جو بیٹھے ہوئے ہیں بما مجھ حقیر نکمے نکھٹو کے، ہم بہترین امت میں ہیں، کہاں سے ہوگے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر اخرجت دا مطلب پتہ ہے کی ہے؟ پتہ ہے اللہ نے روحاں بنا کے انہاں بنائیاں ہوئی روحاں بچوں بھی روحاں چڑیاں، جس طرح اے نوٹ نے نا اتھوں میں ایک چنا اے ٹھیک ہے، اے ذرا نوٹ ادھروں ڈیمیج نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے روح ہنج بنا کے وچوں چن کے سیڈ تے کیتیاں، اور پھر انہوں نے فرمایا تم بہترین ہو،
بنایا جب تو نے تو ہم کہاں سے بہترین ہیں؟ وہ کہا تم اس لیے بہترین ہو کہ تمہارا تعلق محمد سے ہے. گل ساری پھر بولو، گل ساری. 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری. دوسری کوئی بات بھی نہیں. ہم بہترین ہوئے پڑے، اور کل قیامت کے دن بھی اگر ہم پر فضل ہوگا تو کس کے سبب ہوگا؟ اے نہ سمجھنا اعمال کے سبب. اے اللہ دی قسم ہے، دنیا دی سب تو بڑی گمراہی ہے اگر کسی کے دماغ کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم نے پار ہونا ہے. اعمال کی وجہ سے. یہ علماء جو یہاں پر چوٹیوں کے اگر بیٹھے ہوئے تو ان کو معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ اعمال کی وجہ سے کوئی بھی پار نہیں ہوگا. جس پر بھی پار ہونے کا اللہ کرم کرے گا وہ رحمت کی وجہ سے کرے گا. اور وہ رحمت کون ہے؟ خود محمد عربی. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ہر ایک بات کی وجہ سرکار ہے. اور اب یہ گیم چلائی گئی پئی انہاں دیاں دلاں وچوں حضور دی عزت تے عظمت کڈو. وہ پھر کس طرح کڈی جائے گی؟ ایک انگریز آئے اور یہاں پر انگریز آ کر تمہیں یہ کہے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو، تسی انہوں چھڑو گے؟ وہ دا تساں قیمہ بنا دینا. بلکہ میں آدھا وہ قیمہ بھی کسی نوں نہیں لبنا. پھر انہوں نے چالیں اختیار کی، سلطنت عثمانیہ کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے. کیوں؟ وہ اس سلطنت کے جو عظیم سلاطین گزرے ہیں چند بیچ میں، جن کے دلوں کے اندر خون کم دوڑتا تھا، عشق رسول زیادہ دوڑتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر کے اندر جھاڑو دیے جاتے تھے، وہ جھاڑو سلطان عبدالحمید خود بناتا تھا. وہ جھاڑو سلطان عبدالحمید اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا. تو جڑے پہلے دے استعمال شدہ ہوندے سن وہ لے آمدہ سی. تو اس کے وزیر نے کہا بھی یہ پرانے جڑے جھاڑو نے اے تواڈے کس کام دے؟ انہاں کہا چپ کر ہے، جدوں مینوں دفن کرو گے یہ تن کے نیچے بٹھانا جنت کا یہی تو بستر ہے. اب وہ ان کی آنکھوں میں چبھتے تھے، اور انہوں نے یہود و نصارہ نے بہترین منصوبہ بندیاں کی. اور اب ان کو کاٹا بھی کس سے؟ سلطنت کو جب توڑا تو انہوں نے اسی میں سے بندے کھڑے کیے، اسی سلطان کے اپنے خاندان سے بندے کھڑے کر دیے. ان کو خرید لیا، ان کو نوٹ دیے، ڈالر دیے، پاؤنڈ دیے، انہیں خرید لیا. اب یہاں باقی امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں وہ براہ راست آ کر کوئی پادری آپ کو یہ کہے کہ حضور کو ایسے آپ مانو گے؟ اونچا بولو. تو تو مار مار جتیاں ہو جا پتہ نہیں برگت بنا دینا ہے. انہوں نے بڑے طریقے سے آپ کے مولوی خریدے. کان کھول کے یہ سن لیں. اور چند پیر بھی ابھی خریدے ہوئے ہیں، اور ملا خریدے ہوئے ہیں. اور کچھ کو پتہ ہے کہ ہم خریدے ہوئے ہیں، اور کچھ کو پتہ ہی نہیں. کچھ کو پتہ ہے، ان کا شعور کام کر رہا ہے کہ ہم بکے ہوئے ہیں، اور کچھ لاشعوری طور پر ان کے لونڈے اور لپاٹے بنے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایک نشہ ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جبکہ وہ تبلیغ نہیں کر رہے. وہ سامنے کتابیں رکھ کے یہ کہتے ہیں امت کو کہ یہ تو کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء پیشاب نہیں روک سکتے اپنا، اتنی بھی انہیں قدرت نہیں. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں جب دینے والا خدا ہے تو پھر ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ مانگا جائے. یہ علی کون ہے اور یہ نبی کون ہے؟ یہ باقاعدہ لفظ ہیں ان کے. ان سے مانگنے کی کیا؟ اور آپ سارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کے نمائندے ہیں. اے دیوانے، یہ دین کے نمائندے ہیں، یا دین کا نمائندہ وہ ہے جس کا بازو کٹ گیا ہے اور یہاں سے لٹک رہا ہے بازو، اور اس نے یوں پاؤں رکھا اپنے حساب پر، اور یہ بازو بایاں دایاں کٹا، اور بائیں ہاتھ میں یہ اس نے بازو پکڑا، اور پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے، جنگ زوروں پر ہے، یہ بازو عطا فرمائیں تاکہ اسی بازو سے کچھ کافر پھڑکا کر آپ کے غلاموں میں نام تو درج کرا یہ دین کے نمائندے ہیں یا وہ دین کے نمائندے ہیں؟ اور پھر آگے سے سرکار بھی ان سے نہیں فرما رہے. توجہ توجہ توجہ. حضور بھی آگے سے ان سے نہیں فرما رہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بازو کوئی میں دینا ہوں، میں کوئی مشکل کچھ ہوں. توجہ 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 توجہ. اللہ سے کہے اب یہ اللہ کی راہ ہے،
اس میں بازو کٹ گیا تو کیا ہے، صبر کر، فلاں کر، اور میرے پاس تو آ گیا، میں تو صرف اللہ کا پیغام دیتا ہوں اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ بازو کٹا ہوا میں تجھے واپس دے دوں۔ ایک باری بھی حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا وہ نیڑے ہو، وہ نیڑے ہویا جہاں حضور نے دھوکو مبارک لایا، اس بازو نے لا کے جڑے دوجے ہاتھ سے باں پھڑی ہوئی ہے تو خون وگدا پہ ہے، تو حضور نے لعاب لگا کے بازو جوڑ دیا، نشان بھی ختم ہو گیا، اور وہ جنا اسے بازو نے تلوار پھڑ کے باہر لے گیا تو جس کٹیا سی وہ دے سامنے تو تلوار ہاتھ سے پھڑ کے جدوں وہ دے سینے تے رکھنا تو انہیں کہا او اور تیرا تے ہاتھ ہے ہی نہیں سی، ایک کہاں سے لے آیا ہے؟ انہیں کہا چھاٹے چھاٹے بازو میرا ہی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ یہ آپ کو دین کے نمائندے ملے ہیں یا وہ دین کے نمائندے تھے؟ 6 کتابڑیاں رکھ کے تھوڑا بیڑا غرق کرنے تھے، انہیں پورا پروگرام بنایا ہوا ہے، ان کو پہچانو یہ یہود و نصارہ کے ہتھ گنڈے ہیں، اور کان کھول کے سن لو، جو تمہیں رسول اللہ سے پھیرنے کے لیے کمر بستہ ہے، اگر وہ مولوی کے روپ میں ہے، مفتی کے روپ میں ہے، شیخ الحدیث کے روپ میں ہے، پیر کے روپ میں ہے، فقیر کے روپ میں ہے، امیر کے روپ میں ہے، پروفیسر کے روپ میں ہے، ڈاکٹر کے روپ میں ہے، انجینئر کے روپ میں ہے، یا لیکچرار کے روپ میں ہے، یا تیرے باپ کے روپ میں ہے، یا تیرے ماموں خالو کے روپ میں ہے، جو تجھے رسول اللہ سے پھیرے اس سے پھر جا، اور اگر کوئی شربت چوک میں بیچنے والا تجھے رسول اللہ سے ملائے اس سے مل جا۔ کوئی شخصیت مد نظر نہ رکھ کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ کس آستانے سے وابستہ ہے، یا یہ کس مدرسے کا محتمم ہے، جو تمہیں رسول اللہ سے پھیرے وہ بندہ درست نہیں۔ اونچا بولو وہ بندہ، ہنج کر کے بولو وہ بندہ، جو تمہیں رسول اللہ کی ذات کے بارے میں شک میں مبتلا کرے وہ بندہ درست، اور اگر بھنگی ہو، گلیوں کے اندر جھاڑو لگاتا ہو اور تمہیں یہ سکھا دے اس ساری کائنات کے مالک کا جو محبوب ہے نا اس سے محبت رکھنا، تو یقین جان وہ بھنگی تیرے لیے نفع مند ہے۔ اس ملا سے جو تجھے رسول اللہ سے پھیر رہا ہے یہ دین کے نمائندے نہیں ہیں، دین کے نمائندے ہیں صدیق اکبر، دین کے نمائندے ہیں عمر فاروق۔ یہاں آج کل تو وہ ان نوجوانوں کو، یہ جو آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو جنہوں نے تھوڑا سا کالج میں اسکول میں پڑھا ہوا ہے ان کو سامنے رکھ کر قرآن کہتے ہیں، آیا دیکھو جی اساں حضور نو اس طرح مننا ہے جس طرح بس قرآن وچ حکم ہے، اس تو زیادہ نہیں۔ ہم کسی بریلی کو نہیں جانتے، ہم کسی احمد رضا کو نہیں جانتے، ہم کسی امبل کو نہیں جانتے، ہم نے تو، اور آپ ایڈے بادشاہ ہو منٹ وچ چکر میں آ جاتے، جو تمہیں گھاس دکھاتا ہے تم اس کے پیچھے چل پڑتے۔ اے دیوانے یاد رکھ، مچھی کو خبر نہیں ہوتی کہ جسے میں کھانے لگی ہوں یہ میرا چارہ ہے یا میں اس کا چارہ ہوں۔ وہ گوشت کے اندر ایک کانٹا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو نوالا سمجھ کے اپنا منہ کھولتی ہے تو وہ نوالے کے اندر ہی کانٹا بھی ہوتا ہے، پھر جس ٹائم وہ کھینچتا ہے انجینئر، سمجھ آئی تو پتہ ادوں لگ رہا ہے جدوں تڑپنا پھڑکنا۔ تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں دل کو خدا جو عقل دے آقا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو یہ نوجوانوں اب آپ وہ قرآن شریف سامنے رکھ کر کہیں گے اللہ جی اے قرآن دے اندر جس طرح حضور نو مننا آیا ہے اساں اتنا مندے ہیں، یہ انہاں دی حرام پائی ہے۔ کیے اب ان کو کیا پتا قرآن میں کیا ہے، ان کو کیا خبر؟ ان کو اگر زیادہ قرآن دانی کا فہم ہے ان سے پوچھو الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ یہ الف لام میم سے آغاز ہے قرآن کا، اور اسی کا معنی نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے تمہارے پہلے ہی تمہارے علم کے نشے کو زمین بوس کر دیا کہ خبردار یہ کہو کہ ہم قرآن کو جان گئے ہیں، تمہیں تو الف اور لام اور میم کا نہیں پتا، تم سارے میری کتاب کو کیا جان سکتے ہو؟ جانے او جدے نال میں گلاں کیتیاں۔ اور صحابہ کرام کا حضرت جی طریقہ کار یہ ہے
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قرآن کو دیکھ کر نہیں کی. پہلے میری یہ گلاں سمجھ جانا. حدیث شریف ہے بخاری کی, انتنخام محمد نحامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلق بها وجهه وجلده واذا تودع قعدوا يقتتلون على وضوئه. نبی پاک علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپس میں قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے وہ پانی لینے کے لیے جو حضور کے جسم کو چوم کر نیچے آنے لگا, اور حضور کے منہ مبارک سے کوئی تھوک مبارک نکلتا, لعاب نکلتا, صحابہ ایسے ہاتھ پہ لے لیتے, اسے اپنے چہروں پر ملتے, اپنے سینوں پر ملتے. اور یہ جو صلح حدیبیہ کے مقام پر سین دیکھا انہوں نے, مسور بن مخرمہ نے, انہوں نے تو کمال کر کے رکھ دیا. جا کر انہوں نے مکے والوں کو بولا, وہ گل سنو یار, میں لقد وفدت علی ملوک الکسرا, میں او کسرا کیسر کے درباروں میں گیا ہوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, مگر خدا کی قسم میں نے جو عزت اور عظمت آمنہ کے لال کی دیکھی ہے وہ میں نے کسی بادشاہ کی عزت و عظمت نہیں دیکھی. وہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ پیسے دے کر اپنی عزت کرواتے ہیں, اور یہاں یہ جان لٹا کر مصطفیٰ کی عزت کرتے ہیں, اور وہ پیسے لے کر بھی اس طرح تعظیم نہیں کر سکتے جتنی یہ پیسے دے کر تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا, وہ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس طرح کھنگورا اپنوں آیا تو صحابہ 1400 ہاتھ آگے کر لیں, اور ایک بندے کے ہاتھ میں وہ حضور کا لعاب مبارک آیا, اور اس بندے نے اپنے چہرے پر ملا اور اپنے سینے پر ملا. 1399 باقی جو رہے, ان 1399 نے اس بندے کو پکڑ لیا جس نے اپنے سینے اور اپنے منہ پر وہ بلغم لگایا تھا حضور کا. انہوں نے پکڑ کے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر اپنے سینوں پر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو پوری امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے انہوں نے تیاریاں کی ہوئی ہیں, کنہوں نے, جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی جتنا قرآن شریف جو حکم ہے اساں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے. کیا قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ جب میرا محبوب تھوکے تو میرے محبوب کے لعاب کو اپنے منہ پر مل لو؟ ہے حکم؟ او اونچا بولو, ہاتھ کھڑا کر کے بولو, اور اونچا بولو, ہے حکم؟ تو پھر ان پر فتویٰ لگائیں, پھر ان پر فتویٰ لگائیں جن کا نام صدیق اکبر ہے. پھر یا وہ قرآن کو زیادہ جانتے ہیں یا یہ جانتے ہیں, اور یقیناً وہ جانتے ہیں. جب وہ جانتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا ہے اس زمین و آسمان میں خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ محبت مصطفیٰ ہے. کبھی ان کے ہتھگنڈوں میں آپ نے پھنسنا. اچھا پھر دیکھیں, اب یہ ایک جواب میں اور دینے لگا ہوں اس بات کا, اور یہ دیکھو تقریریں بہت ساری ہو سکتی ہیں, بہت ساری, اور اللہ کے فضل سے 1000 نہیں لاکھوں حدیثیں سینے میں موجود ہیں. میں آپ پر روب ڈالنا چاہوں تو میں 6 رکوع کی عربی عبارات پڑھ سکتا ہوں. میں آپ پر روب ڈالنے کے لیے نہیں آیا, میں نے اس دور میں یہ جانچ لیا ہے کہ اس امت کے نوجوانوں کو بچایا جائے یہود و نصارہ کے ہتھگنڈوں سے, جو یہ گلی گلی میں بند کمروں میں 20-25 بندے آگے بٹھا کر چند افراد امت کے نوجوانوں کا ذہن تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم پورا زور لگائیں گے کہ ان نوجوانوں کو قدم مصطفیٰ تک پہنچائیں. اس لیے میں یہ اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہوا ہے, اور میں ہر روز تقریباً یہ گفتگو مختلف مقامات پر لوگوں سے کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی طرف دیکھو اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ محبت مصطفیٰ ہے, اور انداز وہ اپنانا ہے جو صحابہ کرام نے اپنایا. تو صحابہ نے تو قرآن